السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ ہمارا آج کا موضوع بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی دلچسپ ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری سی ہی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کے گھروں میں تو پڑھا ہوا ہوتا ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے یہ کتاب ہے کس کی؟ جی بالکل، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ 14 سال پہلے نازل ہوئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں آج تک ایک لفظ کی بھی چینجنگ نہیں آئی۔ قرآن پاک کی طرح 4 اور ایسی ہی آسمانی کتابیں ہیں جو ڈیفرنٹ نبی پر ڈیفرنٹ وقت پر نازل ہوئی تھیں۔ ان کے نام ہے زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی قرآن جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان سب پر ہمارا یقین کرنا لازمی ہے۔ ایسا قرآن کی سورہ بقرہ میں لکھا گیا ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ سب کتابوں پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ساری کتابیں برحق ہیں، لیکن قرآن آنے کے بعد اب سب سے اہم کتاب ہمارے لیے قرآن ہی ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ دراصل اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب آگے کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع میں فرمایا، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے اور میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ یہ تو ہو گیا قرآن کا تعارف۔ اب آتے ہیں قرآن کے فضائل کی طرف۔ یہ کتاب ہماری زندگی میں بہت ہی افضل ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور تمام انسانیت کے لیے شفا اور ہدایت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، یہ کتاب قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہی رہنمائی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کیسے آہستہ آہستہ نازل ہوا، تھوڑے تھوڑے حصوں میں۔ اس کے نزول ہونے کا کیا طریقہ تھا، اس بارے میں ہم پہلی وحی کے واقعے کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر کے تھے تو غار حرا میں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اور رمضان کے مہینے میں سب سے نیچے والے آسمان پر مکمل قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا، جو کہ پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اس پورے پروسیس کو 23 سال لگے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ سورہ بقرہ میں آیت ہے، بے شک جبرائیل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ قرآن نازل کیا۔ ایک اور جگہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی ایک کرن پر پہاڑ برداشت نہیں کر سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس سے آپ سمجھ جائیں کہ قرآن کے اپنے اوپر نازل ہونا کتنا بڑا کام تھا۔ اب آتے ہیں قرآن کی ترتیب کی طرف۔ اصل میں قرآن کی ترتیب توقیفی ہے، جس کا مطلب ہے کہ قرآن جس آرڈر میں نازل ہوا اس آرڈر سے نہیں لکھا گیا، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے خاص طریقے سے لکھا گیا ہے۔ قرآن میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ فکس تھے جن کا کام تھا کہ جو وہی نازل ہو اس کو یاد رکھنا اور پھر لکھ کر سنبھال کر رکھنا. اور پھر بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا کا پورا قرآن ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا اور ایک کتاب کی شکل دی گئی. اور پھر اس کے 5-6 نسخے تیار کر کے ایک مدینہ، ایک مکہ، ایک دمشق، ایک یمن میں اوریجنل ورژنز بھیج دیے گئے. اب قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. اسٹوڈنٹس، قرآن کا بیسک موضوع انسان ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہدایت قرآن سے ہی مل سکتی ہے. اس سے متعلق آپ کے لیے ایک کہانی ہے. حضرت اخنف بن قیس ایک روز قرآن مجید کی تلاوت سن رہے تھے. قاری نے سورہ انبیاء کی جب یہ تلاوت کی، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو حضرت اخنف سن کر چونک گئے، کہنے لگے ذرا قرآن مجید تو لاؤ، میں بھی دیکھوں کہ اللہ نے کہاں ذکر کیا ہے میرا. پھر قرآن کا مطالعہ شروع ہوا گیا. پڑھتے پڑھتے کچھ لوگوں کا ایسا تذکیہ ہوا وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور صبح و شام استغفار کرتے رہتے ہیں. پھر کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر آیا وہ لوگ خوشحالی اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اب حضرت اخنف اپنے آپ کو پہچانتے تھے، کہنے لگے میں تو ان لوگوں میں نظر نہیں آتا. مزید مطالعہ کر کے اینڈ پر کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ملا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کیا، انہوں نے ملے جلے کچھ اچھے عمل کیے، امید ہے اللہ ان سے نرم کا برتاؤ کرے گا. تب انہوں نے کہا بس بس، مجھے اپنا ذکر قرآن میں مل گیا. اسٹوڈنٹس، قرآن کا ہم پر حق ہے. اس کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. اسی میں ہماری بھلائی ہے. چلیں اب ہم اس ایپیسوڈ کے کچھ اہم نکات کو دیکھتے ہیں. نمبر 1، تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا ہمارا فرض ہے. نمبر 2، قرآن مجید نازل کی گئی آخری آسمانی کتاب ہے. نمبر 3، قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اب ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں گے اور دیکھیں گے ہم نے آج کی ایپیسوڈ میں کیا سیکھا. نمبر 1، قرآن کا موضوع ڈیش ہے، انسان ہے. نمبر 2، قرآن ڈیش میں نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا. نمبر 3، قرآن کو سال میں ڈیش مرتبہ پڑھنا چاہیے، 2 مرتبہ. نمبر 4، قرآن ہمارے لیے ڈیش کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. نمبر 5، قرآن کی حفاظت کا ذمہ ڈیش نے اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.